نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جنت الفردوس پانے والے، یقیناً یہ سورہ مومنون ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول مکی، یہ سورہ مومنون ہے۔ اس میں یہ سورہ کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے۔ اتباع رسول کی دعوت اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ دنیا و آخرت کے فلاح کے مستحق ہیں۔ فلاح کے معنی کامیابی اور خوشحالی کے ہیں۔ قد افلح، یقیناً فلاح پائی، آغاز کلام کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ایک طرف دعوت اسلامی کے مخالف سرداران مکہ تھے جو مالدار تھے، جن کی تجارتیں چمک رہی تھیں، دوسری طرف دعوت اسلامی کے پیرو تھے جن میں اکثر غریب اور خستہ حال تھے۔ یہاں پر یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے سے مطلب یہ ہے تمہارا معیار فلاح اور خسران غلط ہے۔ تم لوگ جس عارضی دنیا کی خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہیں وہ فلاح نہیں ہے بلکہ خسران یعنی گھاٹا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تم لوگ ناکام اور نامراد سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل کامیاب اور بامراد ہیں۔ اسی دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا بلکہ دنیا اور آخرت کی پائیدار خوشحالی حاصل کی۔ دنیا کی خوشحالی یعنی مالداری میں گرفتار لوگ دراصل خسارے کا سودا کیا، جس کے برے نتائج دنیا میں بھی دیکھو گے اور دوسری زندگی آخرت میں بھی۔ خشوع کے اصل معنی کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عجز و انکسار ہونا۔ ان کیفیت کا تعلق دل سے ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے آدمی اللہ کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے جب اللہ کے سامنے جھک جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے اور آواز دب جائے، اور یہ ہیبت کے سارے آثار پیدا ہوں تو یہی نماز کی اثر روح ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل میں خشوع ہوتا، طاری ہوتا تو شریعت نے، اگر دل تو جسم پر خشوع طاری ہوتا۔ شریعت نے نماز کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ ان آداب میں ایک یہ ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہ مڑے اور نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے، نہ زیادہ سے زیادہ گوشے چشم سے دیکھے۔ نماز میں ہماری نگاہ سامنے کی طرف ہونی چاہیے۔ نماز میں ہلنا، مختلف سمتوں میں جھکنا ممنوع ہے، اور کپڑے بار بار جھاڑنا، کپڑوں کو سمیٹنا ممنوع ہے، اور سجدے میں جاتے آدمی سجدے کی جگہ کی صفائی کرنا، بلند آواز سے قرات کرنا، یہ سب نماز کے گانا نماز کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا، ڈکاریں لینا، جلدی جلدی سجدے کرنا جیسا مرغی ٹھونگ مارتی ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس کے برعکس نماز کا ہر فعل سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے۔ رکوع، سجود، قیام اور قعود جب تک مکمل نہ ہو دوسرا شروع نہ کیا جائے۔ نماز میں بار بار تھوکنا، ہاتھوں کو حرکت دینا ممنوع ہے۔ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے۔
لیکن آدمی کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو، یعنی ترجمے پر نظر رکھے، جیسے ہی آدمی کو احساس ہو جائے فوراً جھٹک دے اور ترجمے پر غور کرنا چاہیے۔ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں جو فضول لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات میں ہیں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ خشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوستوں میں گپ بازی کرنا، فون پر کیا ہے فحش گانے دیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ لغویات ہے۔ ہمیشہ جستجو رکھنا کہ بازو گھر میں کیوں گڑبڑ آ رہی ہے، ان کے بیٹی داماد میں کیا ہوا، تو اس طریقے سے جستجو رکھنا، یہ سب لا حاصل ہے۔ جب انسان لا یعنی چھوڑ دے گا، صرف انہی چیزوں میں مشغول رہے گا جن کا اس سے تعلق ہے، تو اسلام کی خوبی مکمل ہو جائے گی۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام بہتر اور اچھا بنائے گا تو وہ جو نیکی کرے گا وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر برائی اس کے برابر لکھی جائے گی، اور ہر برائی جب ایک برائی کرے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ پھر نمبر 3، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل رہتے ہیں۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا مفہوم ایک پاکیزگی نشو نما ہے۔ اللہ کے چہیتے لاڈلے بندے تزکیے کے غرض سے اپنا مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔ وہ تزکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا گیا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی، اور نامراد ہوا وہ جو اس کو دبا دیا۔ قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، یعنی جہاں پر بھی قرآن نماز کا ذکر آ رہا وہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنا، تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم اللہ کے حق سے سبکدوش ہو گئے۔ جس نے حرام مال جمع کیا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ دینا یہ خرابی، زکوٰۃ نہ دینا ایک خرابی جن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، ان پر آسمان سے پانی برسنا رک جاتا ہے۔ اگر اس علاقے میں جانور چڑیاں نہ ہوں تو ذرا بھی بارش نہ ہو۔ جو زیور زکوٰۃ نہیں دے کر استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے پیٹھوں اور پہلوؤں پر ان کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ واجب ہونے پر دیر نہ لگانی چاہیے، فوراً ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اچھی طرح حساب لگا کر دیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ مجموعی طور پہ تھوڑے پیسے دے دیتے، بولتے زکوٰۃ ویسا ادا نہیں ہوتا، بلکہ پورا حساب کر کے دینا چاہیے، کتنا پیسہ ہے، کتنا زیور ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہی مال پسند کرتا ہے جو حلال اور پاک ہو۔ اس کے بعد کیا ہے، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اپنے قول و قرار سے نہیں پھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے، جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین کی امانتیں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جس کی امانت اسے ادا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ جس میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ اسے نہ چھوڑ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کرے تو خیانت کرے، جب جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اسے وفا نہ کرے،
اور جب عہد کرے تو توڑ ڈالے، اور جب جھگڑے ہو تو گالم گلوچ کرے۔ اس کے بعد 5واں نمبر آ رہا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو اپنے ان کے ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ نہ رکھنے پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے، اپنی عفت عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیے ہیں مرد کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کا سطر اس کے چہرہ، اس کے ہاتھیں اور اس کے پیر باقی رہیں، باقی سارے چیز ڈھکی ہوئی رہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، کٹ آستین کے شرٹ، بلوز، بڑے گلے کے شرٹ اور بلوز پہنتے ہیں جس سے قابل شرم سے جھلکنے کا خوف رہتا ہے، اور خواتین چست لباس پہنتے ہیں جس سے ان کے قابل شرم سے نمایاں ہو جاتے ہیں، اور باریک کپڑے سے بھی جسم جھلکنے لگتا ہے، اور عورتیں ایسے بلاؤز پہنتی ہیں جس سے آدھا پیٹ پورا نمایاں ہو جاتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان حصوں کو آگ کے چرکے لگائیں گے۔ صرف شوہر اور بیوی کے سامنے سطر کو چھپانا نہیں ہے، لونڈیوں کے صرف شوہر اور بیوی کے سامنے ایک دوسرے کے سطر کھل سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لونڈیوں کے معاملے میں پہلے یہ تھی یعنی اجازت، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئی۔ اس سے ہٹ کر جائز صورتوں کے علاوہ خواہش نفس پوری کریں گے دوسری صورتوں کو حرام قرار دیا گیا، جیسا زنا ہو یا عمل قوم لوط ہو، یا ایک ہی شخص کے ساتھ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ، یہ سب کیا ہے، گناہ ہیں، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور اپنے قول و قرار سے نہیں پھرتا۔ نمازوں کی محافظت آئی، اس کے بعد مطلب یہ ہے وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان نماز، اجزاء نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی نگہداشت کرتے ہیں، جسم کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کو پورے اطمینان اور سکون سے ادا کرتے ہیں، گویا وہ اللہ سے عرض معروض کر رہے ہیں۔ ان تمام صفات کو ان تمام صفات کے لوگ میراث میں فردوس پائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس جنت میں ایسا وسیع باغ ہے جس کے اطراف باغات لگے ہوئے ہیں اور ان پر پرندے منڈلاتے پھر رہے ہیں، ان میں داخل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، خدا کے پاس کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے تو نماز اس کو دعائیں دیتی ہے، جس طرح انہیں میری حفاظت کی ہے اسی طرح تو اس کی حفاظت فرما۔ میں اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے والے نہ بنا، بلکہ ہر ایک چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔